آج یہ کہنا بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے اس روز مجھے جو روحانی سکون اس حادثے کے فوراً بعد نصیب ہوا وہ شاید پھر کبھی نصیب نہ ہو سکے۔ بھارتی درندوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھ کر مجھے ایسے خوشی محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی بچے کو بہت ضد کرنے کے بعد اپنی مرضی کا کھلونا ملنے پر ہوا کرتی ہے۔ میرے باقی ساتھیوں کے جذبات بھی یقیناً مجھ جیسے ہی ہوں گے۔ شاہینوں کے لوٹتے ہی کونوں خدروں میں چھپے وہ بھارتی کمانڈوز جو بچ رہے تھے باہر نکل آئے۔ اپنے سیکشن کی تباہی کا منظر دیکھ کر وہ بزدلوں کی طرح پاکستان ایئر فورس کو گالیاں دینے لگے۔ چند منٹ بعد وہاں ایک ہیلی کاپٹر نمودار ہوا جس نے فضا میں ہی ایک چکر لگایا اور واپس چلا گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے اور دائیں بائیں سے بھارتی ٹیڈے دل وہاں اکٹھے ہونے لگے۔ ان لوگوں کے تیور کسی آنے والے طوفان کی نشاندہی کرنے کے لیے کافی تھے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا اور ہمارے لیے اندھیرا پھیلنے سے پہلے یہاں سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ رات کے اندھیرے کی اور بات تھی۔ دن کے اجالے میں تو بھارتی سیکیورٹی کے کتے ہی ہمیں چن چن کر مار ڈالتے۔ آنے والی قیامت کے آثار محسوس کرتے ہی میں نے اپنے اگلے مورچے والے ساتھیوں کو خصوصی ہدایات دے کر روانہ کر دیا۔ اپنے پاس موجود واحد ہیوی مشین گن بھی اس طرف بھیج دی، کیونکہ دشمن اگر ہم پر حملہ آور ہوتا تو اس کا پہلا ٹکراؤ ہمارے انہی دو جالوں سے ہوتا جو نالے کے کنارے موجود تھے۔ ہم اپنی جگہ چوکس تھے۔ میں نے دوربین بھارتی فوجیوں پر جمع رکھی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں 2 ٹرک آ کر رکے اور ان میں سے 10-15 تک بلڈ ہاؤنڈ کتوں کی زنجیریں تھامے فوجی بھی باہر آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی جموں کی طرف جانے والی سڑک کی طرف سے ایک گن شپ ہیلی کاپٹر ہمیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ دشمن کی SSG نے ہمیں بڑے پیمانے پر تلاش کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے اور اب دشمن اس پر عمل کرنے جا رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر فوجیوں کے سروں پر سے چکر لگاتا اب ہماری طرف آ رہا تھا۔ میرے ساتھی اتنی شاندار طریقے سے کیموفلاج ہو چکے تھے کہ اگر ہیلی کاپٹر ہمارے سروں سے 10 فٹ بلند بھی ہوتا تو وہ انہیں زمین ہی کا کوئی حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا، اور وہی ہوا۔ ہیلی کاپٹر اتنی نیچی اڑان کر رہا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو بآسانی اس کے پائلٹ کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ہم چاہتے ہوئے بھی یہ خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ مجھے تشویش اگر تھی تو صرف ان سدھائے ہوئے کتوں کی طرف سے تھی جن کی مدد سے یہ لوگ کسی بھی وقت ہمارے سروں پر پہنچ سکتے تھے۔ ہیلی کاپٹر نے 2-3 چکر لگائے، پھر ہماری تلاش میں ہمارے سروں سے آگے نکل گئے۔ میں اپنی گن کے ٹریگر پر انگلی جمائے سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ بہرحال چند منٹ بعد کتوں کی مدد سے ہمیں تلاش کر لیں گے، اور دن کے اجالے میں اس طرح ہم ان سے بچ کر کیا نکل سکیں گے؟ اس سوال کا جواب بظاہر نفی میں تھا، لیکن کمانڈو مایوس نہیں ہوا کرتے۔ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، ہمیں آخری گولی تک لڑنا تھا، خالی ہاتھوں لڑنا تھا اور زندگی کے آخری لمحات تک اس لڑائی کو جاری رکھنا تھا۔ میری نظریں اب دشمن کے فوجیوں کی اس ٹولی پر گڑی ہوئی تھیں جو 5 کتوں کے ہمراہ اس پہاڑی نالے کی طرف آ رہے تھے جہاں ہمارا پہلا مورچہ قائم تھا۔ لڑائی ناگزیر ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے جانباز میرے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کریں گے، خواہ یہ کتے ان کے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ ڈالیں۔ میں نے اگلے ہی لمحے اپنے جوانوں کو حکم دے دیا کہ ناگزیر صورتحال میرے حکم کا انتظار کیے بغیر گولی چلا دیں۔ وہی ہوا۔ چند منٹ بعد کتوں نے پہاڑی نالے کے کنارے کھڑے ہو کر ہماری طرف منہ کر کے بھونکنا شروع کر دیا۔ 2-3 کتے تو رسیاں چھڑوا کر دوڑے اور نالے میں کود گئے۔ میرے ساتھیوں کی طرف سے ابھی تک مزاحمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ لوگ آخری لمحات تک اپنی تربیت کے مطابق خود کو دشمن کی نظروں سے چھپائے رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں جان سکتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ 3 کتے بھاگتے ہوئے جنگلی گھاس کے اس جھنڈ کی طرف جا رہے تھے جدھر میرے 2 سرفروش اپنا مورچہ جمائے بیٹھے تھے۔ جیسے یہ کتے تیزی سے اس طرف لپکے، ایک دوسرے مورچے سے گن کا دہانہ کھلا اور دوسرے لمحے کتے زمین پر لوٹنے لگے۔ میرے ساتھیوں نے بڑی شاندار چال چلی تھی اور دشمن کو اپنے پہلے مورچے کا علم نہیں ہونے دیا تھا، لیکن جس مورچے سے فائر آیا تھا دشمن اس طرف متوجہ ہو گیا۔ بھارتی کمانڈوز دوسرے لمحے زمین سے چپک گئے اور ان کی گنوں کے دہانے کھل گئے، لیکن ان کے زمین پر کھڑے ہونے سے زمین بوس ہونے تک کے دوران جو چند سیکنڈز کا وقفہ تھا، اس کی معمولی قیمت ان لوگوں نے ادا نہیں کی تھی۔ بمشکل آدھے ہی سانس لے رہے تھے۔ دشمن کو ہماری پوزیشنوں کا علم ہو چکا تھا۔ اس مرتبہ دشمن نے سامنے آنے کے بجائے ایک اور چال چلی اور نیم دائرے میں ہمارے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہی ہیلی کاپٹر جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے سروں پر سے گزر کر آگے چلا گیا تھا، یہاں لوٹ کر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔
اس مرتبہ اس کے پہلوؤں سے لٹکی گنیں بھی گھوم کر سیدھی ہو چکی تھی۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے کمال ہوشیاری سے اپنا ہیلی کاپٹر قریباً ترچھا کرتے ہوئے اپنی گنوں کے دہانے کھول دیے۔ وہ سیدھا ہمارے سروں پر دور ہی سے فائرنگ کرتا آ رہا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ ہمیں سر اٹھانے کی بھی مہلت نہ ملے، لیکن اس بیچارے کو علم نہیں تھا کہ ہم یہاں زندگی کی بھیک نہیں، ایک باوقار موت مانگنے آئے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہماری واحد مشین گن کی رینج میں آیا، زمین سے گولیاں انگاروں کی صورت میں قطار میں اس کی طرف لپکیں اور دوسرے ہی لمحے ایک زوردار دھماکے سے ہیلی کاپٹر پھٹ کر فضا میں بکھر گیا۔ اس چوٹ نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا۔ بمشکل 2 ہی منٹ بعد ہمارے مشین گن والے مورچے پر یکے بعد دیگرے راکٹوں کی بارش ہونے لگی اور دونوں مجاہد جام شہادت نوش کر گئے۔ ہماری مختصر سی جمعیت کے لیے یہ سانحہ بڑا عظیم اور دہلا دینے والا تھا۔ ہمارے نہ صرف 2 ساتھی ہم سے الگ ہو گئے تھے، بلکہ ہمارا سب سے اہم ہتھیار واحد مشین گن بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب ہمیں اپنے معمولی ہتھیاروں سے دشمن کو اندھیرا ہونے تک روکنا تھا۔ میرے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا۔ صرف ایک راستے سے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نالے کے کنارے جھاڑیوں اور پتھروں کی آڑ لے کر راہ فرار اختیار کروں۔ دوسری صورت میں دشمن ہم کو محض چند منٹوں میں اس جگہ بھون کر رکھ دیتا۔ میں نے وہی کیا اور اپنے ساتھیوں کو نالے کے کنارے کے ساتھ ساتھ مغرب کی طرف پسپائی کا اشارہ کیا۔ ابھی ہمارے پہلے ساتھی نے مورچے سے سر اٹھایا ہی تھا کہ مارٹر کے 2 گولے اس سے بمشکل 10 گز کے فاصلے پر گر کر پھٹے۔ دشمن نے بھی ہماری طرف سے اس ممکنہ اقدام پر نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ ہمیں مورچوں سے سر اٹھانے کی مہلت بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس روز اپنی فوجی زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے خود پر رحم آ رہا تھا۔ میں نے سوچا، الہی، ہم کیا یوں ہی چونٹیوں کی طرح مسلے جائیں گے؟ اپنے دل میں کچھ کر گزرنے کی حسرت لے کر مر جانے سے بڑی موت شاید اور کوئی نہ ہوگی۔ کمانڈو موت سے نہیں ڈرا کرتی، لیکن کچھ کر کے مر جانے میں جو مزہ ہے، اس کا احساس ہی بڑا روح پرور ہوتا ہے۔ اس لمحے شاید قدرت کو بھی ہماری بے بسی پر رحم آ گیا۔ اچانک ہی مغرب کی سمت سے 3 شاہین اس طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کی دھاڑوں کے ساتھ ہی دشمن کی فائرنگ رک گئی۔ وہ لوگ اس طرح شاید شاہینوں کو اپنی موجودگی سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ پاکستان ایئر فورس نے ابھی ہمیں بھلایا نہیں ہے۔ انہیں علم تھا کہ یہاں کمانڈوز کی مختلف ٹولیاں دشمن کے جبڑوں میں پھنسی ہوئی ہیں، جہاں سے انہیں نکالنے کے لیے محض آدھ گھنٹہ یا گھنٹے کے وقفے سے مختلف فارمیشن اس طرف آ رہی تھی۔ اس فارمیشن کا ٹارگٹ تو شاید کوئی اور ہوگا، لیکن راستے میں مفت کا شکار دیکھ کر ان کی بھی رال ٹپکی۔ میں نے ایک اسٹار فائٹر 104 کو فضا میں کلا بازی کھا کر زمین کی سمت جھکتے ہوئے محسوس کیا اور دوسرے ہی لمحے وہ ہمارے سروں پر تھا۔ جہاں باز نے طیارہ انتہائی کم بلندی پر لا کر ہمارے اور دشمن کے سروں پر ایک چکر کاٹا اور دشمن نے میری توقعات کے عین مطابق ایسی غلطی کر دی جو اس کی موت کا پروانہ بن گئی۔ کسی بے وقوف بھارتی فوجی نے جوش غضب میں حواس باختہ ہو کر مشین گن کا فائر کھول کر شاہینوں کو وہاں اپنی موجودگی کا ثبوت فراہم کر دیا۔ اس مرتبہ تینوں جہاز ایک دوسرے کے تعاقب میں آئے اور ہمارے گرد ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے بھارتی فوجیوں کی چیخوں سے آسمان بھی لرزنے لگا۔ اس سے بہتر موقع ہمیں اور کب مل سکتا تھا؟ ہم نے برستی گولیوں کے عین درمیان راستہ بنایا اور کوہنیوں کے بل نالے کے کنارے کے ساتھ ساتھ گھسٹنے لگے۔ ہماری تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ کوہنیاں چھلنی ہونے لگیں، لیکن ہم تیزی سے دور ہی دور نکلتے چلے گئے۔ بھارتی ایئر فورس نے بھی شاید اپنی بری افواج کو مروانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ 10 منٹ تک ہونے والے اس زندگی موت کے کھیل میں کسی بھارتی جہاز نے مداخلت کا حوصلہ نہ کیا، اور جب یہ شاہین اپنا ایمونیشن ختم کر کے لوٹنے لگے تو پٹھان کوٹ کی طرف سے بھارتی میگا طیاروں کی ایک فارمیشن اس طرف اڑ کر آتی نظر آئی، لیکن اب وہ سوائے اپنے سرماؤں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے تھے۔ شام کی آمد تھی جب ہم اس پہاڑی ندی نالے اور اونچی نیچی گھاس سے اٹے ہوئے علاقے میں میلوں تک پھیلے گھاس کے جنگل میں چلتے چلے جا رہے تھے۔ ہمارے پاس صرف ایک کمپاس بچی تھی جس کی مدد سے ہم اپنی سمت درست رکھ سکتے تھے۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ سرحد یہاں سے کتنی دور ہے اور ہم واقعی پاکستان کی طرف جا رہے ہیں یا واپس بھارت میں۔ گھاس کے اس جنگل میں دشمن بوکھلائے ہوئے وحشی درندوں کی طرح ہم پر گولیوں کا مینہ برسا رہا تھا۔ سرحدی علاقہ اور پھر پاکستان ایئر فورس کی دہشت کی وجہ سے اب تک کسی جہاز یا ہیلی کاپٹر نے ہمارے سروں پر آگ برسانے کا حوصلہ نہیں کیا تھا۔ سورج اب پاکستان کی سمت دریائے راوی میں اتر رہا تھا اور میں اور میرے 6 ساتھی اپنے خراشوں بھرے جسم اور زخمی دلوں کے ساتھ اپنی سرحد کی طرف پسپائی اختیار کر رہے تھے۔
ہمارے سروں پر سے اب ہیوی توپ خانے کے چلائے گئے گولے سرحد کے دونوں اطراف پرواز کرتے جا رہے تھے، جب اچانک یہ گولہ ہم سے بمشکل 10 گز دور گرا اور زوردار دھماکے کی آواز سے پھٹا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں فضا میں کئی فٹ اوپر اچھلا اور پھر زمین پر آن گرا۔ میرے حواس بجا تھے۔ فوجی تربیت کے مطابق میں نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے گرد جمائے اور زمین بوس ہو گیا۔ زمین بوس ہونے کا یہ عمل اختیاری ہرگز نہیں تھا۔ محض چند سیکنڈز بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں اپنی مرضی سے زمین پر نہیں لیٹا بلکہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ میری پتلون اور قمیض بائیں طرف سے خون میں بھیگ رہی تھی۔ خیریت گزری کہ سینہ، ہاتھ اور منہ محفوظ تھے۔ محض 2-3 منٹ بعد ہی میں اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ اپنے پہلو سے لٹکتی بوتل کھول کر میں نے چند گھونٹ حلق میں انڈیلے تو قدرے سکون نصیب ہوا۔ اچانک ہی میری داہنی طرف کسی نے آہستہ سے کہا، سر۔ میں نے بڑی ہمت کر کے گردن گھمائی۔ میرا حوالدار کھسٹتا ہوا میری سمت آ رہا تھا۔ اس کا منہ بری طرح زخمی تھا، ہیلمٹ اس کے سر پر نہیں تھا اور چہرے پر سوائے خون کے اور کچھ دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ وہ بیچارہ اپنے سر کی خبرگیری کو دیوانہ وار میری طرف لپک رہا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ کے زخم کا جائزہ لیا اور اپنے خون سے بھری اپنی فیلڈ پٹی کھول کر اس پر باندھی، پھر اپنے حوالدار کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے ماتھے سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے منہ میں بوتل سے پانی ٹپکایا۔ حلق میں پانی بھی اس کے لیے باعث تکلیف تھا، لیکن اس سے اس کے اوسان قدرے بحال ہو گئے۔ سب سے پہلے میں نے اس کی فیلڈ پٹی سے اس کے چہرے پر پھیلا خون صاف کیا، پھر پٹی اس کے سر پر باندھ دی۔ ہم دونوں ہمت کر کے اٹھے کہ باقی ساتھیوں کی خیریت دریافت کریں۔ میرا دل اس احساس سے ڈوبنے لگا تھا کہ ابھی تک کسی کے کراہنے کی آواز بھی ہم نے نہیں سنی تھی۔ ہمارے ساتھی مل گئے لیکن سب شہید ہو چکے تھے۔ موت نے کیا وقت چنا تھا ان کے لیے۔ جب ہم بظاہر محفوظ ہو کر اپنی سرحد کے نزدیک پہنچ چکے تھے تو موت نے انہیں آ لیا تھا۔ ہم نے ایک ایک کو جھنجھوڑ کر جگانا چاہا، جھک کر ان کے دلوں کی دھڑکنیں سننے کی ناکام کوشش کی۔ ان کی نبضیں دیوانوں کی طرح ٹٹولتے رہے لیکن وہ نہ جاگے، گہری نیند سو گئے۔ خود میری یہ حالت تھی کہ اب زمین سے قدم اٹھانا دو بھر ہو رہا تھا۔ میرے پیٹ میں مسلسل ایک آگ پھیل رہی تھی، پھر یہ آگ میرے خون میں شامل ہو کر میری رگوں میں اترنے لگی۔ میرے بدن کا رواں سلگ رہا تھا۔ کوئی نادیدہ طاقت بڑی برحمی سے میرے دل کو مٹھی میں بھینچ کر میری جان لے رہی تھی۔ ہم دونوں میں سے کسی کے لیے اتنا بھی ممکن نہیں تھا کہ شہیدوں کے ہتھیار ہی اٹھا سکیں۔ ہم نے ان کے بازوؤں سے لپٹے، ان کے نام اور کمپنی کے نمبر الگ کر کے اپنی جیبوں میں ڈال لیے اور برساتی آنکھوں سے ہم نے اپنے ہاتھ آسمان کی سمت پھیلا کر ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور پاکستان کی سمت گھسٹنے لگے۔ چلتے چلتے میں ڈگمگانے لگتا تو میرا حوالدار، جو خود بری طرح زخمی تھا، مجھے سہارا دے کر بٹھا دیتا۔ صبح تک کا یہ سفر کیسے کٹا؟ بڑی لمبی کہانی ہے، بس یہ جانیے کہ ابھی ان آنکھوں نے اپنی ذلت کے آخری مناظر دیکھنے تھے کہ کھلی رہیں، اور الگ صبح جب ہم پاکستانی رینجرز کے نرگے میں پہنچے تو اس احساس کے ساتھ ہی کہ یہ اپنے لوگ ہیں، بے ہوش ہو گئے۔ مجھے ہوش ایک فیلڈ ہسپتال میں آیا۔ جنگ اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی۔ میرے پیٹ پر 21 ٹانکے لگے تھے اور ٹانک پر 13۔ میرے واحد زندہ ساتھی کو وہ لوگ پیچھے آرمی ہسپتال میں لے گئے تھے کیونکہ اس کے زخم میں انفیکشن ہو گیا تھا۔ لڑائی کے باقی ایام میں نے ہسپتال کی چارپائی پر کروٹیں بدلتے گزارے۔ ہر لمحے میرا دل چاہتا تھا کہ اڑ کر وہیں پہنچ جاؤں جہاں میرے سر بلند ساتھیوں نے جان آفرین کو سونپی تھی۔ میں تڑپتا رہا کہ اپنے ساتھیوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دشمن سے لوں گا، لیکن مجھ میں اتنی سکت بھی نہ رہی کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہی ہو سکتا۔ اس مہم کے بارے پاک فضائیہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، گرفتاری یقینی تھی لیکن کوئی آسانی سے گرفتار نہیں ہوا۔ وہ اپنی آخری سانس یا آخری گولی تک لڑتے رہے۔ کئی سنگینوں سے شہید کیے گئے اور کچھ گرفتار ہو گئے جو تلاش نہ کیے جا سکے۔ جنہوں نے اپنے مقصد کے حصول اور پاکستان آنے کی کوشش کی، انہوں نے گنے، مکئی، یہاں تک کہ گھاس کھا کر گزارا کیا۔ کچھ واپس اپنے وطن میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انسانی جد و جہد بے مثال تھی، مگر افسوس یہ معرکہ جنگ نہ تھا۔ یہ تھی اس دہشت ناک آپریشن کی مختصر سیر و داد جس کا سامنا مجھے فوجی زندگی کی ابتدا ہی میں کرنا پڑا۔ اس حادثے نے مجھے کندن بنا دیا تھا۔ جب لڑائی کے خاتمے پر قریباً 1 ماہ بعد میں روح بصحت ہو کر اپنے سینے پر ستارہ جرت سجائے گھر پہنچا تو جہاں میرا سر فخر سے بلند تھا، وہاں میرے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ بھی بدستور جاری تھی۔ میں سوچ رہا تھا، کیا یہ لڑائی صرف اس لیے شروع ہوئی تھی
کہ میرے شیر دل کمانڈوز دشمن کی سرزمین پر سسک کر اپنے ملک کے لیے جان دے دیں اور ہم ان کا مشن ادھورا چھوڑ کر دشمن سے بغل گیر ہونا شروع ہو جائیں۔ 1965 سے 71 تک کا زمانہ ایک خواب کی طرح یاد ہے۔ بس ایک ہی آرزو ہوتی تھی دل میں کہ اپنے ان ساتھیوں کے سامنے روز قیامت شرمندہ نہ ہونا پڑے جنہوں نے اس مقدس مشن میں اپنی جانیں نچھاور کی تھی۔ سن 70 کے آغاز میں خصوصی انٹیلیجنس کورس پاس کرنے کے بعد میری ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ مجھے وردی میں بھی اور بغیر وردی کے بھی دونوں صورتوں میں کام کرنا پڑتا تھا۔ میری کارگزاری بہت شاندار تھی۔ ساتھیوں کی شہادت نے جو علاؤ میرے اندر روشن کر دیا تھا، اس نے مجھے کبھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ میں یہ جان کر ٹریننگ کی عذاب ناکیاں ہنس کر جھیل گیا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب اپنے دل کے سارے ارمان نکال لوں گا۔ اور آج جب میں ڈھاکہ پہنچا تو سوچ رہا تھا، خدایا کس امتحان میں ڈال دیا ہے تو نے؟ میں یہاں ہندو سے لڑنے آیا ہوں یا اپنے مسلمان بنگالی بھائیوں سے؟ روزانہ کوئی نہ کوئی پریشان کن خبر مل جاتی تھی۔ آج فلاں جگہ مکتی واہنی نے محب وطن پاکستانیوں پر حملہ کیا، آج فلاں جگہ دشمن کی سازش پکڑی گئی۔ یہ خبریں جب گردش کرتی ہمارے میس میں پہنچتی تو ہم دل محسوس ہو کر رہ جاتے۔ ہمیں سختی سے اپنی بارکوں تک محدود رہنے کا حکم ملا تھا۔ چھاونی سے باہر ہم اپنی ذاتی حیثیت سے جاتے تھے۔ پاکستانی فوج کے افسر کی حیثیت سے تو ہم خود کو باہر متعارف ہی نہیں کروا سکتے تھے۔ ضرورت سے زیادہ احتیاط بھی بسا اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ میں سیاسی آدمی نہیں کہ حالات پر تبصرہ کر سکوں اور آپ کے سامنے ان حالات کا تجزیہ پیش کر دوں، لیکن ایک بات کہنے میں مجھے باک نہیں کہ ہم نے مشرقی پاکستان میں جو کام بہت بعد میں شروع کیا وہ کچھ عرصہ پہلے شروع کر دیتے تو عین ممکن ہے حالات اتنی سنگین نوعیت اختیار نہ کرتے۔ بہرحال اس کا فیصلہ تو مستقبل کا مورخ ہی کرے گا کہ کس نے کہاں اور کتنی غلطیاں کی۔ ڈھاکہ پہنچنے کے چند ہی روز بعد مجھے اپنی خصوصی ڈیوٹی سنبھالنے کا حکم مل گیا۔ میرے لیے یہ حکم نعمت سے کم نہیں تھا۔ سارا دن چھاونی میں بیٹھ کر الٹی سیدھی خبریں سن کر کھڑتے رہتے تھے۔ میدان عمل میں اتر کر دشمن سے دو ہاتھ کرنا بدرے جہاں بہتر اور میرا مشن بھی تھا۔ ہمیں ڈھاکہ شہر میں اپنا خفیہ آفس قائم کر کے حالات پر نظر رکھنی تھی، کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق دشمن نے اپنی تربیت یافتہ ایجنٹ عورتیں اور مرد بہت پہلے سے یہاں داخل کر رکھے تھے۔ بھارتی انٹیلیجنس را کی تربیت یافتہ عورتیں تو اپنے فن میں یکتائے روزگار تھیں۔ اعلیٰ طبقے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا، بڑے اور اہم مناصب پر فائز افسران سے مراسم استوار کر کے اپنے مطلب کی معلومات حاصل کرنا اور انہیں سرحد پار پہنچانا ان کی ڈیوٹی تھی۔ اس سلسلے میں بھارتی انٹیلیجنس کی خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اسے اپنے کام کے لیے بہت سے مقامی غدار میسر آ گئے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف خود دشمن کے اعلی کار تھے بلکہ معصوم اور بھولے بھالے ذہنوں کو زہریلے پروپیگنڈے سے مسموم کر کے انہیں ورگلاتے اور اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے بروئے کار لاتے تھے۔ بہت سی بنگالی لڑکیاں اور لڑکے ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان میں سے زیادہ تعداد ان کی تھی جن کے والدین عوامی لیگ ذہن رکھتے تھے یا پھر جو ہندو تھے، بعض اپنی مرضی سے، بعض ورگلائے جانے پر اور کچھ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس گھناؤنے دھندے میں ملوث تھے۔ ہم مسلمان تھے، ہمارا ایمان تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے افسران نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ ہمارے بھائیوں کو ورگلایا گیا ہے، انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ زیادتی بھی کریں تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ میرے علم میں متعدد ایسے واقعات آ چکے تھے کہ بعض مقامات پر پاکستانی فوج کے جوانوں کو تیش دلانے کے لیے گالیاں دی گئیں، لیکن یہ لوگ خاموش رہے۔ انہیں برا بھلا کہا جاتا تو اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتے۔ اپنے بھائی بندوں کے بے ایمانہ قتل کے مناظر دیکھ کر ان کے دل خون کے آنسو ضرور روتے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ضوابط نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ جو لوگ را کے لیے کام کر رہے تھے ان کے ماتھے پر کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا، نہ ہی وہ باوردی لوگ تھے۔ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی یہ معصوم اور بھولے بھالے بنگالی جب ہمیں ملتے تو یہی دکھائی پڑتا کہ وہ سب ہمارے اپنے ہیں۔ وہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے مر جانے کی قسمیں کھایا کرتے تھے، ہمارے حوصلے بلند کرتے رہتے تھے۔ ان کے منہ میں موجود رام رام کی مالا تو ہمیں سنائی دی جاتی، لیکن ان کی بغلوں میں چھپے خنجر ہمیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ یہ ایسے معصوم درندے تھے جو ذرا موقع ملنے پر زہر میں بجھے ان خنجروں کو فوراً اپنی بغل سے نکالتے اور اپنے ہم وطنوں کی پیٹھ میں گھونپ دیتے۔ بنیادی طور پر میری یہی ڈیوٹی تھی کہ میں ایسے موذیوں پر کڑی نظر رکھوں، ان کو تلاش کروں، پاتال سے نکالوں اور کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ میں نے اس کام کی خصوصی تربیت حاصل کی تھی۔ میں یوں بھی پیشہ ور کمانڈو تھا۔ مغربی پاکستان کے بیشتر سرحدی علاقوں میں ایسے کئی خطرناک مہمات انجام دے چکا تھا۔
مجھے نامساعدہ حالات میں اپنے ذہن کو بیدار رکھ کر، اپنے حواس کو بحال رکھ کر کام کرنے کا ڈھنگ آتا تھا۔ لیکن اس روز جب ڈھاکہ شہر کے راجر باغ پولیس لائن کے نزدیک قائم شدہ اپنے خفیہ آفس کی طرف جیپ ڈرائیو کرتا جا رہا تھا، تو مجھے رہ رہ کر یہی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ اس ماحول میں جہاں سارے اپنے ہیں، اپنوں کے بھیس میں چھپے غیروں کے اعلی کاروں کو میں کیسے شناخت کروں گا؟ میں سول کپڑوں میں ملبوس آرمی کی جیپ چلاتے ہوئے اکیلا ہی اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ شام ڈھاکہ کی سڑکوں پر دبے قدموں اترنے لگی تھی۔ شام اترنے پر ایک خاموش اور پراسرار سی ہوا، جس میں یہاں کی مٹی کی مخصوص باس گندی ہوتی ہے، ہولے ہولے پورب سے پچھم کی طرف رینگ رہی تھی۔ گزشتہ 3-4 روز سے وقفے سے ہونے والی بارش اب تھم چکی تھی، لیکن آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ڈھاکہ پر وحشت و بربریت کے سائے روز بروز گہرے ہو رہے تھے۔ سر شام ہی لوگ کاروباری زندگی سمیٹ کر گھروں میں دبک جاتے تھے اور تقریب کار سڑکوں پر نکل آتے تھے۔ ہمیں ان دنوں خصوصی ہدایات جاری کی جاتی تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم اشد ضرورت کے بغیر شام ڈھلنے کے بعد بلا وجہ اپنے ٹھکانوں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ اکا دکا جوان پر گھات لگا کر حملوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میں نے کبھی ایسے احکامات اور احتیاطوں کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ یوں بھی میری ڈیوٹی تو سول تھی، میں وردی میں تو ہوتا نہیں تھا، اس لیے شاید میں نے لاشعوری طور پر خود کو ان احکامات سے مستثنی جاننا شروع کر دیا تھا۔ میں جس سڑک پر جیپ چلاتا جا رہا تھا، وہاں سڑک کے دونوں اطراف پام کے گھنے درختوں کے سوا اور دور دور تک کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بادل گھنے ہونے کی وجہ سے اندھیرا معمول سے زیادہ تھا، اس لیے میں نے ہیڈ لائٹس روشن کر دی تھی۔ سڑک دور دور تک ویران تھی۔ اچانک مجھے سنبھل کر بیٹھنا پڑا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنیاں اب ایک لڑکی پر منعکس ہو رہی تھیں۔ میں نے ونڈو اسکرین پر مکمل انہماک سے نظریں جمائی۔ سامنے سڑک کے عین درمیان ایک لڑکی دونوں ہاتھ مدد کے سے انداز میں اوپر اٹھائے مجھے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔